الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے، رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ بھائیو، اللہ نے انسان کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ جو عبادت ہے یہ کیوں کرنی ہے؟ آج کا موضوع یہ ہے، یہ عبادت انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے رب لترضا، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ رب کی عبادت کی جائے۔ یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کر دینا ہے، بہن بیٹیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ عبادات ہیں۔ ان ساری عبادات کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بار بار یہ بات آئے گی۔ یہ جو قرآن و حدیث کے اندر جتنے احکامات ہیں، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔
رب جن کاموں کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے اس کو کرنے سے رب راضی ہوگا نا، اور جن کاموں سے جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے رک جانے سے کیا ہوگا؟ رب راضی ہوگا۔ اللہ نے جنت بھی اس بندے کو دینی ہے جس سے رب راضی ہوگا۔ صاف ظاہر ہے جس سے رب راضی ہوگا تو جنت میں داخل کرے گا نا، جس سے رب راضی نہیں ہوگا وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جو جہنم میں جائیں گے اللہ ان سے راضی تو نہیں ہوگا نا، ان سے ناراض ہوگا، اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی ہی نہ کر سکے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نیک اعمال کرے اور نیک اعمال کے بدلے میں کیا ہوگا؟ رب راضی ہوگا۔ جب دنیا کے اندر رب کو راضی کر لیں گے تو پھر آخرت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ نے جنت عطا فرما دینی ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ دنیا کی زندگی رب کی رضا کی خاطر گزار کے گیا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی امتی کو خوش کرنے کے لیے اس کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، دراصل اس نے مجھے خوش کیا، مجھے راضی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جس بندے نے مجھے راضی کر لیا، مجھے خوش کر دیا، دراصل اس نے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس دنیا کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے رب راضی ہو، رب ناراض نہ ہو۔ یہ جو آندھیاں ہیں، یہ جو طوفان ہیں، یہ جو سیلاب ہیں، یہ جو قتل و غارت ہے، یہ بدامنی ہے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ صرف اور صرف اس چیز کا نتیجہ ہے کہ رب راضی نہیں ہے، رب ناراض ہے۔ جب رب کو راضی کر لیں گے پھر اللہ رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، پھر اللہ اپنی برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کا مشن یہی رہا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ صحابہ کا مشن بھی یہی تھا کہ رب کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کی بندے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، سود سے بچتا ہے، رشوت سے بچتا ہے، حسد اور بغض اور غیبت سے بچتا ہے، والدین کی نافرمانی سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے، خودکشی سے بچتا ہے، قتل و غارت سے بچتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر ہم نے جینا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہم نے کس مقصد کے لیے گزارنی ہے؟ کہ میرے رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبروں کا، نبیوں کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جن کا مشن، جن کی نیت کیا تھی؟ کہ رب راضی ہو جائے۔ جب انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو پھر انسان پر اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ پھر انسان جب مشکلات پر صبر کرتا ہے، صبر کے بدلے میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر کے بدلے میں رب راضی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو آج کل کے حالات ہیں نا، موجودہ حالات حاضرہ، یہ صرف اور صرف اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ رجوع اللہ کیا جائے، اللہ سے رجوع کیا جائے، رجوع اللہ کیا جائے۔ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ رب راضی ہوگا اور حالات ٹھیک ہو جائے۔ انبیاء کی نیت بھی یہی رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں،
وحشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. جب حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں اور جنوں اور پرندوں کا لشکر لے کر جا رہے تھے نا، تو دور سے ایک چمٹی نے دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. تو کیا کہا چمٹی نے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چمٹیوں اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا کہ چمٹی یہ اعلان کر رہی ہے کہ اے چمٹیوں اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر لاشعوری میں تمہیں روند ڈالے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی نا تو ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا من قولها، چمٹی کی یہ بات سن کر ہنس پڑے. کیوں ہنسے؟ اس لیے کہ چمٹی جو ہے نا اپنی دوسری چمٹیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی، ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی. ذرا اس بات پر آج ہمیں غور کرنا چاہیے. آج ہمارے دلوں کے اندر اپنے بھائی کے لیے کتنی ہمدردی ہے. آج ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. آج ہمارے رشتہ داروں دوست احباب کے لیے ہمارے دل کے اندر کتنی ہمدردی ہے، والدین کے لیے کتنی ہمدردی ہے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کتنی ہمدردی ہے. آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. وہ چمٹی ہو کر اپنے ساتھ والی چمٹیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اور اعلان کر رہی ہے کہ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. کیا دعا کی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. انہوں نے 3 دعائیں کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی؟ 3 دعائیں کی. ایک دعا یہ کی کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. دوسری دعا یہ کی ان اعمل صالحا ترضا، اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. تیسری یہ دعا کی فی عبادک الصالحین، اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا، اس لیے یہ دعائیں کی کہ جب انسان شکر گزار بنتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ رب راضی ہوتا ہے. جب انسان پر رب راضی ہوتا ہے تو پھر نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر اللہ اس کے نیکی کے سارے راستے کھول دیتا ہے. جب انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا نا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر اللہ اس کے سارے نیکیوں والے راستے بند کر دیتا ہے، پھر مشکلات والے راستے کھل جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے سے اللہ راضی ہوتا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے پھر نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے. جب انسان نیک اعمال کرتا ہے پھر اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ان کی کوشش کیا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی؟ کہ رب راضی ہو جائے. جب انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں. جب انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے پھر انسان کا اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے. جب انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے. پھر اللہ اپنے عذابوں اور سزاؤں سے بھی بچا لیتا ہے. پھر اللہ اپنے سیلاب جیسی آفتوں سے بھی بچا لیتا ہے. زلزلے یہ ساری آفتیں ہیں، یہ سیلاب یہ آفت ہے، اللہ پھر اپنی آفتوں سے بھی بچا لیتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب رب راضی ہوتا ہے.
بھائی اور دوستو، جب انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے نا تو پھر انسان حسد اور بغض سے بھی بچتا ہے، پھر کسی کا قتل کرنے سے بھی بچتا ہے، پھر خودکشیوں سے بھی بچتا ہے، پھر سود سے بھی بچتا ہے، پھر رشوت سے بھی بچتا ہے، پھر والدین کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے، پھر بہن اور بیٹیوں کے حقوق کھانے سے بھی بچتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب رب راضی ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، اولاد مانگی نا انہوں نے، بڑھاپے کی حالت میں اولاد مانگی، بیٹا مانگا۔ کیسے مانگا؟ ایسے نہیں مانگا اللہ مجھے بیٹا دے مال و دولت والا ہو، اللہ مجھے بیٹا دے بڑا حسن والا ہو، بڑے روب والا ہو، ایسا بیٹا نہیں مانگا، بلکہ کیا مانگا؟ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند ہو، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے، جب اللہ نے فرعون سے فتح عطا فرمائی، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے لشکر کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوہ طور پر جانے لگے۔ قوم کے کچھ لوگ بھی ساتھ تھے، قوم کے کچھ لوگ بھی ساتھ تھے۔ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی جلدی تھی اپنے رب کے پاس جانے کی، بڑی جلدی تھی۔ جب ابھی قوم کے لوگ ابھی پیچھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہلے پہنچ گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے، ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ رب کی رضا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، رب کی رضا کے لیے ہم نے یہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا کی صدائیں لگا لگا کر اپنے رب کو راضی کرتے رہے۔ یہ صدائیں لگائی نا حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ رب راضی ہو گیا نا، رب نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ الغرض کے سارے انبیاء نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی گزاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے، اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑا، اپنے علاقہ اپنا وطن چھوڑا، آگ میں بھی کود گئے، اپنے پیارے بیٹے چھوٹے سے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی نیت کیا تھی؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سارے انبیاء نے یہی کام کیا ہے، ان کی نیت اور کوشش یہ تھی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ بھائی اور دوستو، آج اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ نے زندگی بھی دی ہے، اللہ نے وقت بھی دیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت صرف اور صرف یہ ہے کہ رب کو راضی کر لیں۔ رب کو راضی کر لیں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر رب کو راضی نہ کر سکے تو پھر دنیا کے اندر بھی ناکامی ہوگی اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ میں پھر سو گئی، پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بستر پر موجود نہیں ہیں۔ میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور رو رہے ہیں، اور رونے کی آواز ایسی ہے جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ابلتا ہے، پانی کے ابلنے کی جس طرح آواز ہوتی ہے اس طرح ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ نیت کیا تھی؟ کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب سجدے سے اٹھے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا،
पूछा अल्लाह के नबी आपको क्या जरूरत है अल्लाह अपने रब के सामने रोने की क्या जरूरत है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, क्या मैं अपने रब को राजी ना करूं। अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया, अल्लाह ने मुझे रहमतन लिल आलमीन बनाया, अल्लाह ने मुझे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व रफ़अना लक ज़िक्रक, ये सारे अलक़ाब मुझे अल्लाह ने दिए हैं। क्या मैं अल्लाह को राजी ना करूं, क्या मैं अपने रब को राजी ना करूं, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। सारे अंबिया ने यही काम किया है। सहाबा को भी देख ले, सहाबा को भी देख ले, उन्होंने अपनी जिंदगियां रब को राजी करने में गुजारी है। हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सबक है कि अपने रब को क्या करना है, राजी करना है, नाराज नहीं करना। नमाज पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, दुकान में बैठे हैं तो ईमानदारी के साथ काम करें, कारोबार चलाना है तो ईमानदारी के साथ करें, रिश्वत से बचें, सूद से बचें, चुगली से बचें, गालियों से बचें, धोखा और फरेब से बचें और झूठ से बचें। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सारे वो काम हैं जिससे रब राजी होगा। सहाबा को भी देख ले, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया। नीयत क्या थी कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का आधा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। नीयत क्या थी, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु तपती हुई रेत पर लेटे हुए हैं, नीयत क्या थी कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। हजरत अम्मार बिन यासर ने अपने खानदान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, नीयत क्या थी, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ये सहाबा की कोशिश थी। कुरान क्या कहता है इसके बदले में, कुरान ये कहता है सहाबा के बारे में, क्या कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सहाबा का हर अमल अल्लाह की रजा के लिए था, सहाबा का खर्च करना भी अल्लाह की रजा के लिए था। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, उनका खर्च करने की नीयत क्या थी, अल्लाह की रजा चाहने के लिए। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बच्चों को भी भूखा सुला दिया, खुद भी भूखे रहे। वजह क्या थी कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, और रब राजी हुआ। सुबह के वक्त जब हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तलहा, रात जो काम किया है ना तुमने, अल्लाह के साथ तिजारत की है, तुमने अपने रब को राजी किया है, उसके बदले में अल्लाह ने तुम्हारी शान में कुरान उतार दिया है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। जब रब राजी होता है ना तो फिर रब कुरान बना देता है। हजरत सुहेब रूमी, मुख्तसर बात करता हूं, आखिरी बात, हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के अंदर जब थे सबसे बड़े मालदार थे, बड़ी दौलत थी उनके पास। रब को राजी करने के लिए मक्के से निकले, हिजरत की। काफिरों ने रोक लिया कि अगर ये सुहेब चला गया तो इसके पास तो बड़ी दौलत है, ये तो सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने घेरा डाल लिया। बिल आखिर हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, मोहम्मद की खातिर, रसूल की खातिर, कुरान की खातिर, दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, सब कुछ काफिरों के हवाले करके मदीना की तरफ तशरीफ ले गए। सारी रात पैदल सफर किया। सुबह के वक्त जब मदीना के अंदर पहुंचे, उस वक्त नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा के अंदर मौजूद थे। दूर से जब सुहेब को देखा, खड़े हो गए, सीने से लगाया। सुहेब को जब सीने से लगाया, रोने लग गए, आंसू निकले उनके आंखों से।
حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب روتے کیوں ہو؟ جو اپنے کافروں کے ساتھ جو تجارت کی ہے نا رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے، اللہ نے تمہاری شان میں قرآن نازل کر دیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ بھائی اور دوستو ضرورت اس بات کی ہے، یہ دنیا کی زندگی بڑی نعمت کے طور پر اللہ نے دی ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، غفلت میں زندگی نہ گزاریں، لاپرواہی میں زندگی نہ گزاریں۔ یہ زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے اپنی رضا کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ نیک اعمال کون کرتا ہے، جو نیک اعمال کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔